اور حقیقت کیا ہے دوستو؟ اسی میں کامیابی ہے، اور یہی ایمان ہے۔ محبت رسول، صحبت رسول اور نسبت رسول، یہ تین چیزیں جب جمع ہوتی ہیں اسے مکمل دین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں۔ اچھا جناب، یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے کامیابی نہیں چاہیے؟ چاہیے نا سب کو کامیابی؟ سب کو کامیابی چاہیے۔ خطیب ہو اسے بھی کامیابی چاہیے، نعت خواں ہو اسے بھی کامیابی چاہیے، امام ہو مسجد کا اسے بھی کامیابی چاہیے، مقتدی میں سے کوئی ہو اسے بھی کامیابی چاہیے، طبیب ہو اسے بھی کامیابی چاہیے، انجینئر ہو اسے بھی کامیابی چاہیے، بزنس مین ہو اسے بھی کامیابی چاہیے، سب کو کامیابی چاہیے۔ مگر صوفیاء فرماتے ہیں کامیابی کو تلاش کرنا یہ غلط نہیں ہے، مگر پہلے یہ طے کرو کامیابی ملتی کہاں ہے۔ کامیابی ملتی کہاں ہے؟ تلاش کرتے جا رہے ہو کامیابی کو مگر راستہ غلط، تو کامیابی ہے کہاں؟ کامیابی ہے کہاں؟ میں نے ایک تجارت کرنے والے سے پوچھا کہ آپ تو بزنس مین ہیں، آپ بتائیے کامیابی کیا ہے؟ اس نے کہا کامیابی یہ ہے کہ تھوڑا سا پیسہ آ جائے، اسے انویسٹمنٹ کرو، پلاٹ لو، پراپرٹی لو، اس دھندے میں لگاؤ، پھر پیسہ آئے پھر جمع کرو، آدھا بینک میں جمع کرو، آدھا پھر لگاؤ، پھر پیسہ آئے پھر جمع کرو، پھر دھندے میں لگاؤ۔ جب خوب سارا پیسہ آ جائے، خوب سارا پیسہ آ جائے، 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاؤ، پھر مستی کے ساتھ رہو، یہ ہے کامیابی۔ یا آپ کہہ رہے ہیں، مگر صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نبی کے نام پر سب کچھ لٹانا یہ کامیابی ہے۔ نبی کے نام پر سب کچھ لٹا دینا یہ کامیابی ہے۔ آپ دیکھیے ذرا سا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، اشارتاً جنید بغدادی کشتی لڑ رہے تھے، ایک کمزور آدمی سے ہار گئے۔ واقعہ کے گھر مقصود نہیں ہے، ایک کمزور آدمی سے، کتنے بڑے پہلوان، لوگ پہلوان کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے لڑ کھڑاتے ہیں، اتنے بڑے پہلوان اور کمزور آدمی سے ہار گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ بڑے طاقتور مضبوط انسان اور ان سے ہار گئے؟ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں دیکھیے کشتی لڑنے سے پہلے جو کمزور آدمی ہے وہ میرے کان میں آ کے کہہ گئے، کیا کہہ گئے؟ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور میں آل رسول ہوں۔ کیا کہا؟ کمزور آدمی ہے، ان کے کان میں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور میں آل رسول ہوں۔ اب آپ دیکھیے آپ کیا کہیں گے؟ دو لوگ جو کشتی لڑے، جو جیتے وہ کامیاب، مگر جنید بغدادی فرماتے ہیں یہاں جیتنے میں کامیابی نہیں ہے، یہاں ہارنے میں کامیابی۔ یہاں جیتنے میں کامیابی نہیں ہے۔ اچھا اس کی وجہ بھی انہوں نے بتا دی، اس کا خلاصہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیا وجہ بتا دی؟ کون تھا؟ آل رسول۔ اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت کے مقابلے میں آنا پسند نہیں کیا۔ اتنے بڑے ولی وقت کے پائے کے بزرگ تھے، مگر اہل بیت کے سامنے نہیں آئے، بلکہ اپنے آپ کو ہارنا پسند فرمایا۔ اگر جیت گئے تو بظاہر دنیا کے سامنے جیتیں گے، مگر حقیقت میں ان کی ہار ہوگی۔ دیکھیں کیسے محبت اہل بیت تھی ان کی، کیسے رسول کی اولاد سے چاہنے والے تھے۔ مگر آج کا ماحول، آپ اشارہ کر کے میں آگے اپنی گفتگو کو بڑھاؤں گا، آج کا ماحول کیا ہو گیا ہے؟ اہل بیت کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے، گالیاں تک بکتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی سنا ہے گالیاں تک۔ اگر اہل بیت نے کچھ کہہ بھی دیا، جب تک کچھ نہیں کہا تھا تب تک تو سب صحیح تھا، جیسے تمہارے خلاف کوئی بات نکل گئی بکواس شروع۔ کیا کہہ دیا آل رسول نے، اہل بیت نے، باپ لوگوں نے کیا کہہ دیا؟ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا، ایک نصیحت طور پر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہمیشہ یاد رکھنا، تا حیات جب تک اللہ نے زندگی دی ہے، یہ دو جملے یاد رکھنا۔ دیکھیے
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج یہ دیکھو کہ 1500 سالہ جشن ولادت ہے نا، الحمدللہ 1500 سالہ. آپ سمجھ گئے ہوگے کہ کس طرح 1500 سال ہوئے. 53 سال مکہ شریف میں رہے، پیدائش سے لے کر ہجرت سے پہلے تک 53 سال مکہ شریف میں رہے، اور آج ہجری سن 1447. اب 1447 پلس 53 1500 سال ہو گئے. خوش نصیب ہے ہم کو یہ 1500 سالہ جشن ولادت منانے کا موقع نصیب ہوا. 2000 سال والا کون منائے کہ مقام. اب یاد رکھیے گا حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ مات علی بغض آل محمد مات کافرا. اگر کوئی اہل بیت کے بغض میں مرا وہ کافر ہو کے مرا. اس سکے کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو وہ مات علی حب آل محمد وہ مات شہیدا. کوئی اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید ہو کر مرا. اب شہادت کی موت جاتے ہیں یا کفر کی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ اہل بیت کی باتیں انہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت کے مقابلے میں آنا پسند نہیں فرمایا. ان کی ضرورت تھی، ہار گئے. اہل بیت کے مقابلے میں ہار گئے. ان کے نزدیک ہارنا کامیابی ہے نا. تو کامیابی کیا ہے ان کے نزدیک؟ ہارنا. باپ بتائیے یزید سے پوچھو، یزید سے پوچھو اس کے نزدیک کامیابی کیا ہے تو کہے گا سر کاٹنا. سر کاٹنا اس کے لیے کامیابی ہے. مگر مولا حسین کیا کہتے ہیں؟ سر کو مصطفیٰ کے لیے کٹانا یہ کامیابی ہے. کامیابی ہے کیا؟ کامیابی کہاں ہے؟ کچھ لوگوں نے اگر مجھ سے کہا جناب کامیاب تو ہم لوگ ہیں. میں نے کہا چاند تک کا سفر کیا، جب آپ بھی سفر کر لینا تو آپ بھی اپنے آپ کو کامیاب کہنا. میں نے کہا کیا بات کرتے ہو، چاند تک سفر کرنا یہ کون سی کامیابی ہے؟ ارے کامیابی تو یہ ہے کہ ان کے قدموں کی دھول کو اپنے ماتھے پہ لگانا، جس کے ایک اشارے سے چاند نے سفر کیا. جس کے ایک اشارے سے چاند نے سفر کیا. یہ ہے کامیابی، یہ ہے کامیابی. یہ مغربی دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ کامیاب ہم لوگ ہیں. کیسے؟ وجہ کیا؟ یہ مشین ہم نے بنائی، وہ مشین ہم نے بنائی، یہ بلڈ ٹیسٹ مشین ہماری، یہ ایکس رے مشین ہماری، اس کو ہم نے بنایا، اس کو ہم نے بنایا، ہم کامیاب ہیں. صوفیاء روایت نقل کرتے ہیں ایک بچے کو، ایک بوڑھی ماں اپنے بچے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی اور کہا یہ میرا بچہ ہے، 6 سال کا ہے، کچھ نہیں بولتا، جب سے پیدا ہوا ہے نہ ماں کو ماں کہتا ہے، نہ باپ کو باپ کہتا ہے، نہ بھائی بہنوں سے بات کرتا ہے، نہ دوست و احباب سے بات کرتا ہے، اسکول میں کسی سے کوئی بات کرتا ہے، کچھ نہیں کہتا، کچھ بھی نہیں کہتا. ڈاکٹر یہی کہیں گے نا اس کا بلڈ ٹیسٹ کراؤ، اس کا ایکس رے نکالو، اس کو یہ دوا کھلاؤ، اس کو وہ دوا کھلاؤ، اس کو اس اسپتال میں لے جاؤ، اس کو اس اسپتال میں لے جاؤ، اس کو اس حکیم کے پاس لے جاؤ، اس کو اس حکیم کے پاس لے جاؤ. تو آخر میں کام نہیں بنے گا تو یہی کہے گا نا اے بوڑھی ماں میں اب آپ کے بچے کا علاج نہیں کر سکتا. وجہ کیا؟ اس لیے کہ بچہ پیدائشی گنگا ہے. بچہ پیدائشی گنگا ہے. اور جب کوئی پیدائشی گنگا ہوتا ہے تو ہماری مشینیں بھی کام نہیں آتی، ہماری دوائیں بھی کام نہیں آتی، ہمارے اسپتال بھی کام نہیں آتے، ہمارے حکیم بھی کام نہیں آتے. کتاب الشفا اٹھا کے دیکھو، قاضی عیاض یہی قصے کی روایت کو نقل کرتے ہیں. ایک بچے کو بارگاہ رسول میں حاضر کیا گیا اور کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ ہے، کچھ نہیں بولتا، اتنی عمر کا ہو چکا ہے، جب سے پیدا ہوا ہے نہ ماں کو ماں کہتا ہے، نہ باپ کو باپ کہتا ہے، کچھ نہیں بولتا، جب سے پیدا ہوا ہے کسی سے کوئی کلام نہیں کرتا، کسی سے کوئی بات نہیں کرتا. تو نبی نے یہ نہیں فرمایا اس کو یہ دوا کھلاؤ، اس کو یہ دوا کھلاؤ، اس کو اس حکیم کے پاس لے جاؤ، اس حکیم کے پاس لے جاؤ، بلکہ میرے نبی نے اس بچے کی طرف نگاہ نبوت اٹھائی اور فرمایا بچہ من آنا، من آنا، میں کون ہوں؟ بچے نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بچے نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھیے اس میں کون سی تعجب کی بات ہے کہ بچے نے بول دیا. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. وہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب میرے نبی نے بچے سے کہا من انا، بتا میں کون ہوں، تو بچے سے نہیں اس کی گونگی زبان سے کہا تھا اے گونگی زبان تو بتا میں کون ہوں. تو صوفیاء فرماتے ہیں ارے تعجب کی کون سی بات ہے، نبی جب حکم دیتے ہیں پتھر بول لیتے ہیں تو زبان کیوں نہ بولتی.
نسبت رسول میں جو جتنا قریب وہ اتنا کامیاب. آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا, نبی کے قریب ہو جاؤ, نبی کے قریب ہو جاؤ, کامیابی تمہارے قدم چومے. اچھا نسبت کا ایک فائدہ بتا دو, نسبت کا ایک فائدہ بتا دو. نسبت سے مقام حاصل ہوتا ہے, محنت سے ہو نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں, مگر نسبت سے ہوتا ہے. اچھا میں آپ کو بتا بھی دوں مثال کے طور پر, میں نے آپ سے کاپی مانگی کاغذ, اور میں اس کو کچھ لکھنا چاہتا ہوں, میں نے انگریزی میں کچھ لکھا, مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی, میں نے اس کو پھاڑ دیا, وہ آپ کو دے دیا, کہاں اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دو, ڈبے میں, آپ پھینکیں گے کہ نہیں, کیونکہ غلطی ہو گئی. اب وہ پیپر کسی کام کا نہیں ہے. پھر میں نے کاغذ اٹھایا, اس پہ لکھا محمد رسول اللہ, ہے نا. اب وہ پیپر میں نے آپ کو دیا, اب اسے کہاں رکھیں, گھر میں تو سب سے اونچی جگہ ہے. اب میرا سوال آپ سے ہے, وہ دونوں کاغذ ایک ہی کاپی کے, لکھنے والا بھی ایک, قلم بھی ایک کو پھاڑ کے پھینک دیا, دوسرے سے انکار کیوں؟ تو آپ کہیں گے جناب آپ نہیں سمجھے. مگر کیا کہ پہلے پیپر میں جو تھا وہ تھا, مگر دوسرے کاغذ کو نبی کے نام سے نسبت ہے, دوسرے کاغذ کو نبی کے نام سے نسبت ہے. یہ نسبت کا مقام دیکھیے آپ, نسبت کا مقام دیکھیے. اسی لیے علماء میں ایک بحث چلی کہ مکہ افضل کے مدینہ افضل, علماء میں بحث کیا چلی, مکہ افضل کے مدینہ افضل. بحث یہ چلی مکے میں کعبہ ہے, مکے میں عمرہ ہے, مکے میں حج ہے, مکے میں طواف ہے, مکے میں مینا صفا مروہ ہے, مکے میں مزدلفہ ہے, مکے میں یہ مسجد ہے, مکے میں وہ مسجد ہے, مکے میں یہ تاریخ ہے, مکے میں وہ تاریخ ہے. صوفیاء فرماتے ہیں مکے میں سب کچھ ہے, رسول کہاں ہے؟ اس لیے کہ مقام و افضلیت تو رسول سے ہے نا. وہ فرماتے ہیں, صوفیاء فرماتے ہیں ہجرت سے پہلے مکہ افضل, ہجرت کے بعد مدینہ افضل. تو جہاں جہاں رسول وہاں افضلیت, جہاں جہاں رسول وہاں وہاں افضلیت. اسی لیے ہم سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہتے ہیں نا. حضرت ابو بکر صدیق انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اس پر احادیث موجود ہیں, ہمارے ائمہ بھی موجود ہیں, مگر حق کی بات یہ ہے کہ ذہن اور منطق لگا کے سوچیے کہ جو نبی سے جتنا قریب وہ اتنا افضل. ہجرت سے پہلے ابو بکر, ہجرت سے پہلے ابو بکر نبی سے قریب, طواف کرتے ہوئے قریب, صفا پر قریب, مروہ پر قریب, مسجد میں قریب, غار ہرا میں قریب, غار ثور میں قریب, ہجرت کی رات قریب, مسجد میں قریب, خلوت میں قریب, جلوت میں قریب, احد میں قریب, بدر میں قریب, خندق میں قریب, روزہ رکھتے ہوئے قریب, افطار افطاری کرتے ہوئے قریب, پانی پیتے ہوئے قریب. اور آج جب وصال ہو گیا ہے, آج جب وصال ہو گیا ہے تو مسجد نبوی میں قبر میں بھی قریب, مسجد نبوی میں قبر میں بھی قریب. اور یہ نسبت کا فائدہ دیکھو کہ جو گنبد رسول وہی گنبد صدیق, گنبد رسول وہی گنبد صدیق. تو جو جتنا افضل, جو جتنا قریب وہ اتنا افضل. اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں جب میرے نبی کا نور حضرت آدم میں آیا تو حضرت آدم افضل, حضرت نوح میں آیا حضرت نوح افضل, حضرت ابراہیم میں آیا حضرت ابراہیم افضل, حضرت اسماعیل میں آیا حضرت اسماعیل افضل, حضرت عبداللہ میں آیا حضرت عبداللہ افضل, حضرت آمینہ میں آیا حضرت آمینہ افضل, حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آیا حلیمہ سعدیہ کا گھر افضل, ابو ایوب انصاری کے گھر میں آیا ابو ایوب انصاری کا گھر افضل. جب تک صفا پر ہے صفا افضل, جب مروہ پر آیا مروہ افضل. آپ دیکھیے غار ہرا میں آیا غار ہرا افضل, غار ثور میں آیا غار ثور افضل. آپ دیکھیے جناب والا غار ثور میں آیا غار ثور افضل. اور عرب کے ریگستان پر ہے عرب کا ریگستان افضل, ابو بکر کے کندھوں پر ہے ابو بکر کا کندھا افضل. جب تک مکے میں تھا مکہ افضل, جب مدینے میں آ گیا مدینہ افضل. کیا مطلب؟ دنیا افضلیت کے پیچھے چلتی ہے اور افضلیت مصطفیٰ کے پیچھے چلتی ہے. دیکھیے افضلیت
افضل ہے. جو جتنا قریب میلاد کی محفل ہمیں کیا کرتی ہے؟ نبی سے قریب کرتی ہے. کس سے کرتی ہے؟ مصطفیٰ کے قریب کرتی ہے. اسی لیے دوستو اب دیکھیے آپ سب نسبت والے ہیں نا, نسبت والے, کوئی قادری ہے, کوئی چشتی ہے, کوئی نقشبندی ہے, کوئی سہروردی ہے, کوئی برکاتی ہے, کوئی رضوی ہے, کوئی اشرفی ہے, کوئی نظامی ہے, سب حق پر. کیوں؟ یہ سب نسبت والے, سب نسبت والے. اور نسبت والے یہ نسبتیں کہاں تک پہنچاتی ہے؟ رسول تک پہنچاتی ہے. جو رسول کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا. تو نکال لیجیے اللہم صلی علی سیدنا اب نسبت کا ایک اور فائدہ بتا دوں. ایک تو یہ کہ مقام حاصل ہوتا ہے. دوسرا فائدہ بتا دوں, حق اور باطل میں فرق نسبتیں کرتی ہے. حق اور باطل میں فرق. آپ سوچیں کہ یہ کہاں سے؟ اس میں صوفیہ بڑی گہری گفتگو فرماتے ہیں. حق اور باطل میں فرق نسبتیں, اعمال نہیں کرتے, اعمال تو بلند کرتے ہیں. اور حق اور باطل میں بنیادی فرق آپ کو بتا دوں. 61 ہجری 10 محرم تو آپ کو یاد ہوگی نا, کربلا کا میدان. علی اصغر بھی شہید ہو گئے, علی اکبر بھی شہید ہو گئے, عباس علم بردار بھی شہید ہو گئے, قاسم بن حسن بھی شہید ہو گئے. اور جب آخری وقت آیا, امام حسین زیب تن فرما کر, امامہ شریف سر پر سجا کر, حیدر کرار کی تلوار لے کر کے گھوڑے پر سوار ہوئے, اور یزیدیوں سے مقابلے سے پہلے آپ نے ایک تقریر کے خطاب فرمایا. وہ خطاب آپ کو یاد ہے؟ خطاب آپ کو یاد ہے؟ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد کچھ نصیحت فرمائی, اور پھر فرمایا تم جانتے ہو میں کون ہوں. کیا فرمایا؟ اپنے جملے پر توجہ رکھیے. تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, میں رسول اللہ کا نواسا ہوں. میرے ہی خاندان میں امیر حمزہ ہوئے, ہمارے ہی خاندان میں جعفر طیار ہوئے, ہے نا. نسبتیں بیان کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, امام حسین نے یہ کیوں نہیں فرمایا تم جانتے ہو میں کون ہوں, میں 5 وقتہ نماز پڑھتا ہوں. تم جانتے ہو میں کون ہوں, میں 25 بار حج کر چکا ہوں. تم جانتے ہو میں کون ہوں, میں اتنے اوراد و وظائف کرتا ہوں. تم جانتے ہو میں کون ہوں, میں اتنی خیرات کر چکا ہوں. نہیں, بلکہ امام حسین نے نسبتوں کا ذکر کیا, نسبتوں کا ذکر کیا. تم جانتے ہو میں کون ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں. صوفیہ فرماتے ہیں اگر امام حسین یہ کہتے تم جانتے ہو میں کون ہوں, میں 5 وقتہ نماز پڑھتا ہوں, تو ہو سکتا ہے یزیدی بھی یہ کہتے ارے نماز آپ کیا, نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں. اگر امام حسین حج کا ذکر کرتے تو ہو سکتا ہے یزیدی یہ کہتے حج آپ کیا, حج تو ہم بھی کرتے ہیں. اگر عمرے کا ذکر کرتے تو یزیدی ہو سکتا ہے یہ کہتے عمرہ آپ کیا, عمرہ تو ہم بھی کرتے ہیں. زکات آپ کیا, زکات تو ہم بھی دیتے ہیں. صدقہ خیرات آپ کیا, صدقہ خیرات تو ہم بھی کرتے ہیں. مگر امام حسین نے نسبتوں کا ذکر کر کے انہیں بتا دیا اور چپ کر دیا کہ یزیدیو تم نماز روزہ تو لے آؤ گے, علی جیسا باپ کہاں سے لاؤ گے, جیسی ماں کہاں سے لاؤ گے. نسبتوں کا ذکر. اب آپ دیکھیے نسبتیں سمجھ میں آ رہی ہے, نسبتیں سمجھ میں آ رہی ہے. اب دیکھیے جو نسبتیں آج بھی کام آتی ہے, نسبتیں آج بھی کام آتی ہے. سب کہتے ہیں ہم حق پر, سب کہتے ہیں ہم حق پر. ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت, وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی اہل سنت. ہم کہتے ہیں ہم قرآن والے, وہ بھی کہتے ہیں ہم قرآن والے, ہے نا. ہم کہتے ہیں ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے, وہ بھی کہتے ہیں ہم تلاوت کرنے والے. ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت, وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل سنت. تب طے کیسے کیا جائے کہ کون حق پر, کون باطل پر, کون سی جماعت حق پر. اس لیے دوستو یہاں نسبتیں کام آتی ہے, یہاں نسبتیں کام آتی. اگر آپ نے یہ کہا, یہ دعویٰ کیا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, تو اس جماعت سے بھی دعویٰ ہوگا ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. اگر آپ نے کہا ہم مومن
تو اس جماعت نے جواب دیا ہم مومن، اگر آپ نے کہا ہم زکات دیتے ہیں، اس جماعت نے کہا ہم بھی زکات دیتے ہیں، اگر آپ نے کہا ہم حج کرتے ہیں، اس جماعت نے کہا ہم بھی حج کرتے ہیں، اگر آپ نے کہا ہم عمرہ کرتے ہیں، اس جماعت نے کہا ہم بھی عمرہ کرتے ہیں. تو طے کیسے ہو کہ کون حق پر کون باطل پر؟ تو نے کہنا کہ ارے تم نماز روزہ حج و زکات تو لے آؤ گے، عبد القادر جیسا غوث کہاں سے لاؤ گے؟ جیسا خواجہ کہاں سے لاؤ گے؟ اشرف جیسا تاج سلطنت کہاں سے لاؤ گے؟ ارے تم فتاوے لے آؤ گے، کتابیں لے آؤ گے، جامعات لے آؤ گے، مدارس لے آؤ گے، احمد رضا جیسا مجدد کہاں؟ اب دیکھیے آپ اپنی جماعت کے اندر کوئی حافظ ہوگا، کوئی قاری ہوگا، کوئی مفتی ہوگا، کوئی مفسر ہوگا، سب الگ الگ ہیں، مگر ارے تم کس کی بات کرتے ہو؟ تم سب الگ الگ لے آؤ گے، مگر شیخ الاسلام جیسا جامع کمالات کہاں سے لاؤ گے؟ تمام خوبیاں ایک آدمی کے اندر جمع. اسی لیے جو نسبت والے وہ سب حق پر، سب حق پر. صوفیہ فرماتے ہیں قادری حق پر، چشتی حق پر، سہروردی حق پر، نقشبندی حق پر، برکاتی حق پر، اشرفی حق پر، نظامی حق پر، رضوی حق پر، سب حق پر. کیوں؟ یہ سب صحیح معنی میں نسبت والے ہیں، سب صحیح معنی میں نسبت والے ہیں. آپ دیکھیے ایک مثال میں اور بھی دے دوں. ایک نسبت والا اجمیر میں بھی آیا ہے نا، ایک نسبت والا اجمیر میں بھی آیا تھا. وہ نعت خواہ حضرت پڑھتے ہیں لیکن کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، آگے والی لائن آپ بتائیے. راجا تو میرا، راجا خواجہ، راج کس کا؟ راجا تو غریب نواز ہے نا، مگر راج کس کا؟ صوفیہ اس کو بڑی گہری گفتگو فرماتے ہیں. دیکھیے ذہن کو تیار رکھیے گا، میرے جملے پر توجہ رکھیے گا کہ جب کوئی فیصلہ کر کے خود آئے تو آنا بھی اس کا اور جو کچھ کیا کرنا بھی اس کا، مگر جب کوئی بھیجا جائے، اب صرف آنے والے کو مت دیکھو، بھیجنے والے کو بھی دیکھو، کس نے بھیجا ہے. سوال ذہن میں، راجا کون، راج کس کا؟ راجا خواجہ، راج کس کا؟ آپ میری بات نہیں سمجھے. ایک مقام پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کو ناساز ہوئی. نبی نے اور صحابہ کرام جماعت کے لیے منتظر تھے. نبی نے حکم فرمایا مورو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اب امام کون؟ وہ امامت کس کی؟ ابھی بھی نہیں سمجھے. ایک مقام پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. عثمان ہے، عثمان کا. اب ہاتھ کس کا، بیعت کس کی؟ ابھی بھی نہیں سمجھے. خیبر کے موقع پر میرے نبی نے حضرت علی کو حکم فرمایا. اب حضرت علی نے خیبر کے دروازے کو جسے 70 لوگ اٹھا نہ سکے ایک ہاتھ سے اٹھا لیا. اب خیبر کا قلعہ اٹھانا کس کا، دروازہ اٹھانا کس کا، وہ طاقت کس کی؟ اور ہلکا کر دو. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے علماء میں تقریر کرنے کے لیے گئے تو گھبرائے شروعات میں. تو انہیں خیال آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنا لعاب دہن حضور غوث اعظم کے منہ مبارک میں 7 مرتبہ ڈالا. تقریر کس کی، فصاحت کس کی؟ تو غریب نواز خود نہیں آئے تھے، انہیں مصطفیٰ نے بھیجا تھا. اے معین الدین، تم میرے دین کے معین ہو، میں نے تمہیں ہند کی ولایت عطا کی ہے. اسی طرح جہاں سے آپ سمجھیے حضرت ابوبکر صدیق زندگی بھر نماز پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، مگر جب نبی نے حکم دیا ابوبکر تمہیں لوگوں کو نماز پڑھانی ہے، اب امام ابوبکر ہے، امامت رسول کی ہے. ہاتھ عثمان کا ہے اور ہاتھ عثمان کا ہے، مگر بیعت رسول کی ہے. سر کٹانا امام حسین کا ہے، شہادت رسول کی ہے. خیبر کے قلعے، خیبر کے دروازے کو اٹھانا حضرت علی کا ہے، طاقت رسول کی ہے. اور حضرت غوث اعظم کا تقریر کرنا ہے، فصاحت رسول کی ہے. اسی طرح اجمیر میں قبر معین الدین کی ہے، حکومت میرے رسول کی. اجمیر میں قبر معین الدین کی ہے، حکومت کس کی ہے؟ میرے رسول کی. آپ دیکھیے ذرا، یہاں نبی قیامت کا ذکر کرنے کے لیے
نبی جو ہے اس دن کو بھی تو نسبت حاصل ہے نا. میں نے کہا نا کہ نسبتیں مقام دیتی ہے, بلند کرتی ہے. حالانکہ نبی کی پیدائش سے پہلے بھی 12 ربیع الاول آتا رہا جاتا رہا, مگر نبی اس دن پیدا ہو گئے تو اس کو بھی عظمت حاصل ہو گئی. پیر کے دن پیدا ہوئے, پیر کے دن کو بھی عظمت حاصل ہو گئی. تو نبی کی آمد کی برکت سے یہ بھی فضیلت والا ہو گیا, نبی کی آمد کی برکت سے یہ بھی عظمت والا ہو گیا. اسی لیے دوستو, جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا افضل اور مقام والا ہوتا ہے. آپ دیکھیے, میں میلاد کیا ہے اس پر کچھ تھوڑی سی گفتگو کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. کہ دیکھیے, جلوس نکالنا یہ نکالنے کا ایک طریقہ ہے, کہ میلاد کا معنی نہیں. جلوس نکالنا, جلسے کرنا, یہ میلاد منانے کا ایک طریقہ ہے. تو میلاد کا معنی کیا؟ روزہ رکھنا میلاد منانے کا ایک طریقہ ہے. تلاوت کرنا یہ بھی میلاد منانے کا ایک طریقہ ہے. نوافل پڑھنا یہ بھی میلاد منانے کا ایک طریقہ ہے. بھوکھوں کو کھانا کھلانا, پیاسوں کو پانی پلانا, یہ میلاد منانے کا ایک طریقہ ہے. تو میلاد ہے کیا دوستو؟ میلاد کسے کہتے ہیں؟ نبی کی آمد پر خوش ہونا. نبی کی آمد پر خوش ہونا. اب اس کے طریقے الگ الگ ہیں. ہر وہ طریقہ جائز و مستحب ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو, جو قرآن و سنت سے ثابت ہو, ہے کہ نہیں؟ اب کوئی مسکرا رہا ہے تو ہم سمجھ لیں میلاد منا رہا ہے. اگر کوئی کہے کہ نہ مناؤ تو کہیں نہ کہیں کمی اس میں ہے, اس لیے کہ ہم تو مان کے مناتے ہیں. اب اگر ایسا کوئی مومن ہوگا جو اپنے آپ کو مومن کہے اور خوش نہ ہو, اپنے آپ کو مومن کہے اور خوش نہ ہو, اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ تم جلوس نکالتے ہو نکالتے رہو, جلسہ کرتے ہو کرتے رہو, روزہ رکھتے ہو رکھتے رہو, تلاوت کرتے رہو, ایسے بھی میلاد مناؤ, ہے نا؟ تلاوت کرتے رہو, ایسے بھی میلاد مناؤ, بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہو, ایسے بھی میلاد مناتے رہو, اور پیاسوں کو پانی پلاؤ, ایسے بھی میلاد مناؤ. اور اب دیکھیے, جہاں اور جو کھانا کھلاتے ہیں اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں, ایسے بھی میلاد مناؤ. روزہ رکھتے ہو ایسے بھی میلاد مناؤ, روزہ رکھتے ہو ایسے بھی میلاد مناؤ. اور صوفیہ آگے فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر اتنی طاقت اور قوت, صلاحیت اور دولت نہیں ہے کہ تم جلوس نکال سکو, تم جلسہ کر سکو, تم بھوکوں کو کھانا کھلا سکو, تم پیاسوں کو پانی پلا سکو, اگر طاقت نہیں ہے تو ایک طریقہ اور بھی ہے. میلاد النبی کے دن اٹھو اور صرف مسکراتے رہو, صرف مسکراتے رہو. یہ میلاد منانے کا ایک طریقہ ہے, صرف مسکراتے رہو. اب دنیا اہل سنت میں کوئی بھی ایسا مفتی نہیں ہوگا. دنیا ہند سے لے کر سعودیہ تک, سعودیہ سے لے کر امریکہ تک, امریکہ سے لے کر کے آسٹریلیا تک کوئی ایسا مفتی نہیں ہوگا جو کہے کہ مسکرانا بھی بدعت و حرام ہے. مسکرانا بھی بدعت ہو, اس لیے کہ مسکرانا تو نبی کی سنت, مسکرانا تو نبی کی سنت. آپ مسکراتے رہیے اور میلاد مناتے رہیے. میلاد کی حقیقت کیا ہے؟ نبی کی آمد پر خوش ہونا. آپ دیکھیے, وہ سوال ہے نا کہ میلاد صحابہ نے کب منایا, ان سے کہنا صحابہ کب خوش نہیں تھے. سوال یہ نہیں کہ کب منایا, کب نہیں منایا یہ تو بتا, کب خوش نہیں تھے. ایک صاحب تو بڑے غصے میں آ گئے جب میں نے ان سے کہا کہ آپ بھی تو جشن ختم بخاری مناتے ہیں, ہے نا؟ یہ کیسے؟ نہ یہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت. آپ بھی تو جشن کرتے ہیں نا, آپ بھی لائٹیں سجاتے ہیں, یہ کیسے؟ جملے پر توجہ, یہ کیسے؟ تو کہتے ہیں آپ نہیں سمجھے. میں نے کہا آپ سمجھائیے. کہ آپ اس لیے نہیں سمجھے کہ ہم جو ہے جشن ختم بخاری جو مناتے ہیں وہ اس کا جشن نہیں مناتے. بخاری پڑھ کے جو بچہ عالم بنتا ہے اس کے پڑھنے کا جشن مناتے ہیں. جو بچہ مفتی بنتا ہے اس کے پڑھنے کا جشن مناتے ہیں. جو مفتی بنتا ہے, محدث بنتا ہے, جو فقیہ بنتا ہے اس کے بننے کا جشن مناتے ہیں. یعنی کیا؟ بخاری پڑھ کے جو عالم بنا, جو بچہ مفتی بنا, اس کے بننے کا جشن مناتے ہیں. اور جس سے بخاری بنی, جس سے بخاری بنی, ارے جو چلے تو بخاری, جو کہے تو بخاری, جس کا دیکھنا ہو تو بخاری, جو چلے تو بخاری, جو خلوت میں رہے تو بخاری, جو جلوت میں رہے تو بخاری, جو تنہائی میں رہے تو بخاری. ارے ان سب کے بنا بننے کا تو جشن مناتے ہو.
مصطفیٰ کا جشن کب مناؤ گے؟ جس سے بخاری بنی اس کا جشن تم کب مناؤ گے؟ اس لیے میلاد مناتے رہو، میلاد مناتے رہو، ایسے بھی میلاد مناؤ اور صرف مسکراتے رہو، خوش رہو، بس سمجھ لو کوئی یہ آدمی میلاد منا رہا ہے. بہت زیادہ ہو چکا ہے اور بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آخر میں رب تبارک و تعالیٰ کی بات میں یہی دعا ہے کہ بولنے کہنے میں جو خطا ہوئی ہو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں خطاؤں معاف فرمائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.